مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی فی القرآن المجید ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سوغات رمضان پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوال ہے کہ گزشتہ سال ہمارے گھر سے 2 صدقہ فطر ادا کر دیے گئے، بھائی نے بھی ادا کر دیا، والد نے بھی ادا کر دیا، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ نے ڈبل صدقہ کر دیا تو اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاں، اگر ادا نہ کیا ہوتا تو یہ جو ہے مسئلے والی بات تھی کہ آپ اب ادا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، لیکن آپ کی جانب سے 2 مرتبہ صدقہ فطر ادا کر دیا گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو ایک جو ہے واجب ادا ہو گیا، ایک اللہ کی راہ میں ایسے ہی گیا، تو اس پر خوش ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اس کے فوائد دیکھیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک شخص ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام، بزرگان دین، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کمزور بات کہہ دیتا ہے، تو اور پھر وہ بھی بے ادب ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ گمراہ بددین آدمی کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تک کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو پھر دیکھنے بھی نہ جائے، وہ جو ہے مر جائے تو اس کی میت میں بھی نہ جائے۔ اس قدر گمراہ بددین سے مراد کون ہے؟ جو ایسے گمراہ کن عقیدے رکھتا ہو، جس طرح بعض لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کافر تھے، چند صحابہ کو جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں، باقی سب معاذ اللہ کافر تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ اب ایسا بددین آدمی مر بھی جائے تو ایسے کے تو جنازے میں بھی نہیں جانا۔ تو اسی طرح جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کمزور بات کہتا ہے، حضور کی شان کو گھٹاتا ہے، تو ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھنا اور اس کے پاس جانا، اس سے محبت والی باتیں کرنا، یہ اس کا ایمان اس کو اجازت کس طرح دے رہا ہے؟ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، ہمارے باپ کو گالی دے، تو کیا ہم اس کے ساتھ ایسے ہی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمزور بات کہے تو پھر اس سے ہمارا کیا تعلق؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے اگر ہمارے خاندان میں، دوست احباب میں ایسے لوگ ہو تو ان کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ان کے گھر سے کوئی چیز آتی اور وہ جو ہے صحابہ اکرام کے لیے کمزور بات کہتا ہے، تو آپ کہیں اسے کہ بھائی آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آپ کی یہ جو ہے کمزوریاں ہیں، لہٰذا اپنی چیز آپ لے جائیں اور پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔ آپ یہ کہیں اسے، ایسا ہی اس کو پھر ایسے ہی نہ بھیجیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، یا لے کر کسی کو آپ دے دیں۔ پھر آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں، اس کو آپ نیکی کی دعوت دیں، اس کو جھنجھوڑیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور جھنجھوڑیں۔ آپ اس کو یہ جو ہے یہ کہہ کر واپس پلٹائیں اس کی چیز کو کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کو ختم کریں، ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ تو ہمیں کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی معاملہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، وہ ہمارے پھر خاندان میں ہو، پڑوس میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، یا دوست احباب میں ہو۔
تو یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جب آپ اس کی صحبت پائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دے گا جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر وہ نقطہ پھیلے گا، وہ نقطہ پھیلے گا. تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہی نہیں ہے جو کمزور بات کہے. جس طرح بعض لوگ جو ہے امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی جو ہے کمزور بات کہہ دیتے ہیں اور ہمارے بھائی سن لیتے ہیں، پھر وہ نقطہ لگ گیا، اب وہ نقطہ پھیلتا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کے دل میں اگر بغض پیدا ہو گیا تو پھر کیا بربادی کے سوا کچھ نہیں. اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بھی صحابی عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنے کہ اگر کسی صحابی سے یہ عمل ہو گیا تو وہ عمل ہو گیا تو انہوں نے یہ کر دیا تو وہ عمل کی وجہ سے تو وہ صحابی بنے ہی نہیں. وہ تو صحابی بنے ہی ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ہم جو ہے عمل کو لے کر بیٹھ گئے، اور وہ بھی تاریخ کی کتابیں وہ پڑھ کر سنا رہا ہے، تاریخ کی کتابوں کی باتیں کر رہا ہے جس میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، اس کو ہم لے کر بیٹھ گئے اور کسی صحابی کے بغض کو دل میں رکھ لیا، کسی ولی کے بغض کو دل میں رکھ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کمزوری ہم نے دل میں بٹھا لی. تو اندازہ لگائے یہ بربادی کے سوا پھر کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھانے آئے، حضور نے پوچھا کون ہے تو بتایا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز پڑھ لیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بعد میں، حضور نے فرمایا کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگ نماز پڑھ لیں. تو اندازہ لگایا حضرت عثمان کا بغض دل میں تھا. اچھا وہ تھے اسلام پر ہی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ نماز پڑھ لیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جس کے دل میں بغض ہو، اولیاء کے بارے میں وہ خرافات بکتا ہو، کیونکہ آج کل جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ایسا گھوڑا ہے جس کی کوئی لگام نہیں ہے، تو جس کی جو مرضی آتی ہے وہ جو ہے اپنی کلپ بنا کر اس میں ڈال دیتا ہے. تو ہمارے بھائی بھی کسی کو بھی سننے لگ جاتے ہیں، پھر کسی کی بھی صحبت میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ ایمان کی بربادی ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بندے سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. پھر نہ اس کو نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مشت گندم صدقہ کر دے، اور کوئی عام امتی احد پہاڑ جتنا صدقہ کر دے، تو میرے صحابی کے صدقے تک وہ نہیں پہنچ سکتا. حضور نے اپنے صحابہ کی اہمیت بتائی، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح اولیاء کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جناب علی کتاب کی ریڈنگ کر رہے ہیں تو جناب علی آپ جو ہے فلاں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں پھر بکواسات بھی ہو رہی ہے. صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، حضور کے بارے میں ایسی زبان سے خرافات نکل رہی ہے، کمزور باتیں نکل رہی ہے، پھر آپ سمجھے میری بخشش و مغفرت ہو جائے گی، تو پھر جو ہے معاملات بگڑیں گے، سنوریں گے نہیں، بربادی. لہٰذا ایسا کوئی آپ کا دوست ہو جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کی لکیر سے ادھر ادھر ہو، کمزور باتیں کرتا ہو، ایسے بندے سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے تعلق کو توڑے اور اس سے دور رہے. حضور نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ نے اگر اس کی صحبت کو اپنایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسا وہ ہے. ان قریب آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسا وہ ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کی بربادی ہو، آپ اپنی سمت کو جو ہے درست کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہر دم وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا کی رحمتوں کا لٹ
لگا خزانہ مولا کی رحمتوں کا، لوٹنے لگا خزانہ۔